بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر، امام غزالی کی تمثیل کی روشنی میں ایک فکری و روحانی نوٹ۔ امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکیم و مصلح تھے جن کی تحریریں نہ صرف علمی بلکہ روحانی بصیرت سے بھی بھرپور ہیں۔ آپ کی بیان کردہ ایک تمثیل میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے جو جنگل میں سفر کے دوران ایک تھیلی اٹھاتا ہے جس میں قیمتی پتھر موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ ان پتھروں کی اصل قیمت سے ناواقف ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ایک کر کے انہیں ندی نالوں میں پھینکتا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک پتھر بچا ہوتا ہے۔ جب اس کا دوست جو گوہر شناس ہوتا ہے اس ایک بچ جانے والے پتھر کی قیمت بتاتا ہے تو اسے شدت سے افسوس ہوتا ہے۔ وہ رونے لگتا ہے کہ اگر وہ ان پتھروں کی قدر جانتا تو سب کو سنبھال کر رکھتا اور آج بے حد مالدار ہوتا۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا ہی حال انسان کا قیامت کے دن ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا گیا ہر لمحہ گوہر نایاب کی طرح قیمتی تھا۔ وہ افسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی لمحات دنیاوی مشاغل میں ضائع کر دیے، کاش کہ میں نے وہ تمام لمحات نیکی میں گزارے ہوتے۔ یہ تمثیل محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فکری اور روحانی حقیقت ہے۔ یہ انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ وقت اور عمل دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں پہچان کر استعمال نہ کیا جائے تو یہ ضائع ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے جیسے قیمتی پتھر ندی میں بہا دیے جائیں۔ قرآنی روشنی میں اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 1 سے 2، یعنی وقت گزر رہا ہے اور انسان اگر اسے نیکی میں نہ گزارے تو وہ خسارے میں ہے، چاہے دنیا میں مالدار ہو یا طاقتور۔ امام غزالی کی حکمت۔ امام غزالی کے نزدیک انسان کی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور وہ رضا نیک اعمال کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس انسان کے لیے ایک نیا موقع ہے۔ اگر وہ اسے پہچان کر استعمال کرے تو وہ دنیا و آخرت کا کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ یہ تمثیل ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ زندگی عارضی ہے، نیکی کے مواقع بیش قیمت ہیں۔ اگر ہم نے ان مواقع کو ضائع کر دیا تو قیامت کے دن صرف افسوس ہمارا مقدر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی اسی وقت سے نیکی کا سفر شروع کریں۔ وقت کی قیمت، قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی روشنی میں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان میں سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک وقت ہے۔ وقت وہ دولت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ واپس لائی جا سکتی ہے، نہ ذخیرہ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی روکی جا سکتی ہے۔ ہر انسان کو ایک محدود وقت دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی آزمائش اور کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وقت کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں وقت کی قسمیں کھا کر انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ نمبر 1، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر 1-2۔ یہ آیات انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جو انسان نیکی، سچائی، صبر اور بھلائی کا راستہ نہیں اپناتا وہ نقصان میں ہے۔ نمبر 2، سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورۃ الفجر 1 سے 2۔ یہاں وقت کے خاص لمحات کی قسم کھائی گئی ہے جن میں عبادت کا مقام بلند ہے۔ سورۃ الدر، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سورۃ الدہر 1۔ یہ آیت وقت کے تسلسل اور انسان کی تخلیق سے پہلے کے حالات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وقت کی قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دی۔ 2 نعمتوں کی ناقدری، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ
والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ بخاری 6412۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: جوانی، صحت، دولت، فارغ وقت اور زندگی موت سے پہلے۔ مستدرک حاکم۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے ابن آدم، یہ دن تمہاری نئی زندگی ہے، اس میں جو عمل کرو گے وہ لکھا جائے گا۔ معنوی حدیث۔ سلف صالحین اور وقت کی قدر۔ ہمارے اسلاف یعنی پہلے کے نیک لوگ وقت کی اہمیت کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں وقت کا ضیاع تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ: اے ابن آدم، تو وقت کا مجموعہ ہے، جب بھی ایک دن گزرتا ہے تو تیرا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا ایک ایسے دن کے گزر جانے پر ہوتا ہے جس میں نے اللہ کے لیے کوئی نیکی نہ کی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو 3 چیزوں میں برابر دیکھا: وقت کا ضیاع، علم کا کم حاصل کرنا اور آخرت کو بھول جانا۔ موجودہ دور میں وقت کا ضیاع۔ آج کے دور میں انسان وقت کو سب سے زیادہ ضائع کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گھنٹوں کا ضیاع، فضول مجلسیں، ٹی وی، گیمز اور لغو مشغلے، یہ سب وہ پتھر ہیں جو ہم اپنی ندیوں میں پھینک رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب ان کی قدر کا اندازہ ہوگا تو رونا پڑے گا۔ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی زندگیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ وقت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو اپنی آخرت کو پہچانتا ہے، اور جو یہ پہچان لے وہ نیکیوں کا گوہر جمع کرتا ہے۔ غفلت کا مطلب ہے کسی چیز کی حقیقت سے بے پرواہ ہونا یا اس پر توجہ نہ دینا۔ دین اسلام میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ، آخرت، وقت کی قیمت اور نیکی کے مواقع سے غافل ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تمثیل دراصل غفلت کی تصویر ہے۔ ایک ایسا شخص جو ان قیمتی پتھروں کو پہچان ہی نہ سکا کیونکہ وہ ان کی اصل قیمت سے بے خبر تھا۔ غفلت کے اسباب۔ 1. دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ، لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ دنیا کی چمک دمک انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان مال، شہرت، عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے تو وقت، عبادات اور نیکی کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ 2. شیطان کا وسوسہ۔ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان انسان کو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہی تاخیر انسان کی غفلت کو بڑھاتی ہے۔ طویل امیدیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کی پیروی میں اس طرح مگن ہیں جیسے ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ایسے غافل جیسے موت کبھی آئے گی ہی نہیں۔ طویل امیدیں انسان کو آج کے کام کل پر ڈالنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہی تاخیر نیکی سے محروم کرتی ہے۔ کمزور ایمان۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا، نیکی کے مواقع اتنے ہی غیر اہم محسوس ہوں گے۔ وہی دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہو۔ غیر نیک صحبت۔ جو لوگ دنیاوی اور لغو باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی صحبت بھی انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ غفلت کے نتائج۔ نمبر 1، نیکیوں کا ضیاع۔ ہر وہ لمحہ جو بغیر اللہ کی یاد کے گزرا وہ نیکی سے خالی رہا۔ یوں انسان قیمتی لمحات ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا۔ غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے: ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74۔ ایسا دل نہ نیکی پر مائل ہوتا ہے نہ توبہ پر۔ نمبر 3، توبہ میں تاخیر۔ غافل انسان ہمیشہ توبہ کو مؤخر کرتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، اور موت
توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ نمبر 4، میدان محشر میں حسرت۔ قیامت کے دن غافل انسان حسرت سے کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھی بھیجا ہوتا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 24۔ نمبر 5، اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 19۔ غفلت سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، وقت کے حساب کا شعور پیدا کرنا، روزانہ محاسبہ کرنا، آج میں نے کتنا وقت اللہ کے لیے گزارا؟ غفلت ایک خطرناک بیماری ہے جو نہ صرف نیکیوں کو روکتی ہے بلکہ انسان کو حسرت، پچھتاوے اور ناکامی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی تمثیل ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ غفلت میں پھینکے گئے لمحات قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت بن جائیں گے۔ نیکی کے مواقع اور ان کی پہچان۔ نیکی کا مفہوم۔ نیکی صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود نہیں، بلکہ اسلام میں ہر وہ عمل نیکی شمار ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ نیکی ایک ایسا قیمتی گوہر ہے جسے اگر پہچان لیا جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمثیل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کے مواقع اکثر چھپے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کی قدر نہیں کرتے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ نیکی کے وہ مواقع جو اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ 1، سلام میں پہل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ترمذی۔ یہ ایک عام عمل ہے لیکن اس کا اجر بڑا ہے۔ 2، مسکرا کر کسی سے ملنا۔ تمہارا کسی بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی۔ ہم روزانہ سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں لیکن اکثر خشک روی رکھتے ہیں، یہ موقع ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ 3، کسی کو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر دینا۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ مسلم۔ 4، کسی کی دلجوئی کرنا۔ کسی غمزدہ کو تسلی دینا، بیمار کی عیادت کرنا، بوڑھوں کی خدمت کرنا، یہ سب بڑے اجر والے نیکی کے مواقع ہیں۔ علم سیکھنا اور سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے وقت نکالتے ہیں؟ 6، چھپ کر صدقہ دینا۔ ایسا صدقہ جسے بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دایاں کیا دے رہا ہے۔ بخاری۔ 7، گناہ سے رک جانا بھی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک حصہ ایسا بھی ہوگا جنہیں اللہ صرف ان کی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ ابن ماجہ۔ نیکی کی پہچان کیسے ہو؟ 1، دل کی گواہی۔ اگر دل میں سکون ہے اور احساس ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے تو یہ نیکی ہے۔ 2، شریعت کی روشنی۔ کوئی عمل تب نیکی کہلائے گا جب وہ سنت یا قرآن کے مطابق ہو۔ 3، ریاکاری سے پاک ہو۔ نیکی کی سب سے بڑی شرط اخلاص ہے۔ اگر کسی عمل میں دکھاوا ہے تو وہ نیکی نہیں۔ 4، موقع کا شعور ہو۔ نیکی کا موقع ہر وقت آس پاس ہوتا ہے، ہمیں صرف دیکھنے کی نظر اور دل میں ارادہ چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں نیکی کی پہچان۔ 1، قرآن کہتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ الزلزال 7۔ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے۔ مسند احمد۔ چھوٹے اعمال بڑا اجر۔ نیکی کا عمل۔ ممکنہ ثواب، سبحان اللہ کہنا، درخت لگانے کے برابر اجر۔ وضو کے بعد کی دعا، جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ کسی کو پانی پلانا، پیاسے کو سیراب کرنے والا اجر۔ کسی کو معاف کرنا، اللہ کی معافی کا سبب۔ روزانہ کے چند لمحے قیمتی خزانے۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں، سونے سے پہلے تسبیحات، قرآن کی تلاوت، نفل روزے، کسی کے حق میں دعا،
یہ سب وہ پتھر ہیں جو قیمتی گوہروں سے کم نہیں۔ اگر ہم نے انہیں پھینک دیا تو کل حسرت کا سامنا ہوگا۔ نیکی کے مواقع ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی تمثیل ہمیں جگاتی ہے کہ کاش ہم ان قیمتی پتھروں کو پھینکنے سے پہلے پہچان لیتے تو آج ہم نیکیوں کے خزانے کے مالک ہوتے۔ عملی اقدامات۔ نیکی کا منصوبہ کیسے بنائیں؟ نیکی کا منصوبہ ایک بیدار روح کا انتخاب۔ جیسے ایک تاجر منافع کمانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کو آخرت کی کامیابی کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ وقت ایک سرمایہ ہے اور نیک اعمال اس سرمایہ پر منافع ہیں۔ اگر منصوبہ نہ ہو تو سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، بالکل امام غزالی رحمہ اللہ والے شخص کی طرح جو قیمتی پتھر بے خیالی میں پھینک آیا۔ نیکی کی عملی منصوبہ بندی کے بنیادی اصول۔ 1. روزانہ کا جائزہ، سیلف آڈٹ۔ ہر دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں، کیا میں نے آج اللہ کو یاد کیا؟ کیا کسی کی مدد کی؟ کیا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا؟ کیا میں نے وقت ضائع کیا؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ یہ سوال آپ کو شعور عطا کرتا ہے۔ 2. نیکی کا ہدف مقرر کریں۔ ہر دن یا ہفتے کے لیے ایک نیکی کا ہدف مقرر کریں۔ مثلاً کم از کم ایک بار قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز باجماعت، روزانہ کسی ایک شخص کو فائدہ دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہدف زندگی بدل دیتے ہیں۔ 3. نیکی کا ٹو ڈو لسٹ بنائیں۔ جیسے دنیاوی کاموں کے لیے فہرست بنتی ہے، ویسے ہی نیکی کے لیے بھی ایک مختصر لسٹ بنائیں۔ دن نیکی مکمل ہوئی یا نہیں؟ پیر درود شریف کے 100 مرتبہ، مکمل ہوئی۔ منگل قرآن کی 1 رکوع تلاوت، نہیں ہوئی۔ بدھ والدین سے خوش خلقی، ہوئی۔ یہ طریقہ انسان کو خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ 4. وقت کا جدول بنائیں۔ نمازوں کے درمیان نیکیوں کا نظام بنائیں۔ فجر کے بعد تلاوت یا ذکر، ظہر سے قبل صدقہ یا دعا، عصر کے بعد دینی مطالعہ، مغرب کے بعد مختصر تسبیحات، عشاء کے بعد دن کا جائزہ۔ نیکی کے منصوبے کے کچھ عملی نمونے۔ ہفتہ وار منصوبہ۔ دن، خاص عمل، مثلاً پیر، کسی سے معافی مانگنا۔ منگل، قرآن کا 1 صفحہ۔ بدھ، 10 مرتبہ درود۔ جمعرات، کسی کی مدد۔ جمعہ، سورۃ کہف کی تلاوت۔ ہفتہ، 1 نفل نماز۔ اتوار، خود سے گناہوں پر توبہ۔ ماہانہ نیکی منصوبہ۔ 1 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 یتیم بچوں کے لیے کپڑے یا کتابیں۔ اپنے کسی رشتہ دار سے ربط یعنی صلہ رحمی، کسی کی چپکے سے مالی مدد۔ عادتیں جو نیکی کے منصوبے کو کامیاب بناتی ہیں۔ مستقل مزاجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل کیا جائے۔ اخلاص، نیت اللہ کی رضا ہو، شہرت یا دکھاوے سے پاک۔ وقت کی حفاظت، وقت کو نیکی کے لیے بچانا سیکھیں، فضول سرگرمیوں سے پرہیز۔ تنہائی میں نیکی، ایسی نیکیاں جنہیں صرف اللہ جانتا ہو سب سے زیادہ وزنی ہوتی ہیں۔ نیکی کے راستے میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ رکاوٹ، سستی۔ حل، نیت کو تازہ کریں، موت کو یاد رکھیں۔ گناہوں کی لت، توبہ کریں، صحبت بدلیں۔ دنیا کی مصروفیات، نیکی کو ترجیح دیں، وقت نکالیں۔ شیطان کا وسوسہ، لا حول ولا قوت پڑھیں، نیکی میں جلدی کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بیدار فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کے مواقع کو پہچانتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیرے قرب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ موت اور بعد از موت کی تیاری۔ موت کا حق اور حقیقت۔ موت زندگی کا ایک ناقابل تردید اور یقینی پہلو ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے، اور یہ دنیا سے رخصتی کا وہ لمحہ ہے جس کے بعد نیکیوں اور اعمال کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آل عمران 185۔ موت کی تیاری کیوں ضروری ہے؟
موت کے وقت انسان کو اپنی دنیاوی مال و دولت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا خزانہ جمع کرے۔ موت کی یاد انسان کو غفلت سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ موت کی تیاری کے اہم نکات: 1. دیر نہ کریں، آج سے آغاز کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمثیل میں وہ شخص جو قیمتی پتھر بے خبری میں ضائع کر دیتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کے لمحے ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہم وقت کو ضائع کریں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ 2. نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی پابندی، یہ وہ ستون ہے جو آخرت میں سہارا بنتے ہیں۔ 3. نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں۔ صدقہ، حسن اخلاق، دوسروں کی مدد اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام موت کے بعد بھی اجر کا باعث بنتے ہیں۔ 4. توبہ اور استغفار، دل کی صفائی اور گناہوں کی معافی موت کے لیے بہترین تیاری ہے۔ موت کے قریب ترین اعمال: کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، دعائے ختم بخیریت پڑھنا، لوگوں سے صلح کرنا اور حقوق معاف کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور دعا کرنا۔ قرآن اور حدیث میں موت کی تیاری۔ قرآن: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آئے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت انسان کے حق میں بہترین نصیحت ہے۔ موت کے بعد کا منظر: قبر کی زندگی۔ قبر میں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق عذاب یا سکون ملتا ہے۔ قیامت کا دن، اعمال کا حساب اور جزا یا سزا۔ جنت یا جہنم کی زندگی۔ موت سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ موت کا خوف انسان کو بیدار کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی فانی لذتوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نیکی کی راہ میں سب سے بڑا محرک ہے۔ یہ ہمیں اپنے قیمتی وقت کی قدر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ جیسے امام غزالی نے فرمایا، جو لوگ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرتے ہیں وہ میدان محشر میں بڑی پچھتاوے کے شکار ہوتے ہیں۔ اختتامی کلمات اور دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، نیکی کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ امام غزالی کی تمثیل ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہر لمحہ، ہر نیکی کا موقع ایک قیمتی گوہر ہے جسے اگر ہم نے پہچان نہ اور ضائع کیا تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوگا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور موت ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن خود کا محاسبہ کریں، نیکی کے راستے پر قدم بڑھائیں اور غفلت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غفلت سے بچائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرے اور ہماری آخرت کو کامیاب بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔